اس طرح اشتعال میں آیا جاتا ہے کہ جی مار دو بس جنت میں چلے جاؤ، قتل کر دو جی یہ شیعہ اس کو ختم کر دو. آپ کسی کو بھی اس کے عقیدے کی وجہ سے مار کے چلے جاتے ہیں، ایک لفظ بھی کوئی سنی عالم اس کے اوپر بولنے کو تیار نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ طیبین الطاہرین ومن والہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملک پاکستان کے اندر کچھ عرصے کے لیے امن و امان کی صورتحال رہتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے کہ جو امن کی ساری خوشیوں کو تہ و بالا کر دیتا ہے اور ان ساری خوشیوں کے رنگ کو پھیکا کر دیتا ہے. حال ہی میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں ایک شیعہ ذاکر کو صرف اس وجہ سے اسے مار دیا گیا کہ وہ شیعہ تھا. انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، ان کی شہادت پر افسوس ہے. اور صرف یہ نہیں کہ ان کا عقیدہ وہ شیعہ تھا تو ہمیں افسوس ہے، بلکہ ہر وہ شخص، ہر وہ انسان کہ جسے صرف اس لیے مار دیا جائے کہ اس کا عقیدہ کچھ اور ہو، اس کا نظریہ الگ ہو، وہ ہم سے عقیدے میں الگ ہے، وہ سنی نہیں ہے یا وہ سنی ہے. ان جھگڑوں کی وجہ سے، ان اختلافات کی وجہ سے اگر کسی مسلمان کا قتل کر دیا جائے تو یہ بہت دکھ کی بات ہے. سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب مسلمان ہیں. پاکستان میں رہنے والا ہر شہری، خواہ اس کا کوئی بھی مذہب اور عقیدہ ہے، اس کی جان اور اس کے مال کی ذمہ داری یہ حکومت کے اوپر ہے. وہ محفوظ الدم ہے، اس کا خون بہانا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس نے کوئی ایسا جرم نہ کیا ہو کہ کسی کا مال لوٹا ہو، اور یا اس نے کسی کو قتل کیا ہو. اس کو بھی اگر سزا دی جائے گی تو وہ حکومت دے گی. کسی انسان کے لیے یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، یا اس کو یہ بالکل بھی حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ مذہبی اختلاف کی وجہ سے، فرقہ کے اختلاف کی وجہ سے، الگ ہونے کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا جائے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی اختلافات پر اس طرح اشتعال میں آیا جاتا ہے کہ جی مار دو بس جنت میں چلے جاؤ، قتل کر دو جی یہ شیعہ اس کو ختم کر دو، یہ ہم سے الگ ہے. ہمارے ہاں ایک بہت ہی زیادہ جو عام لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ شیعہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، لہٰذا وہ رافضی ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے. یہ بات ہمارے ہاں مولوی حضرات یا مفتی حضرات برملا تو نہیں کہتے ہیں کہ جی شیعوں کو مار دو، لیکن وہ جو فتویٰ دیتے ہیں اس فتوے سے نکلتا پھر یہی ہے جو اس نوجوان نے کیا ہوگا. یعنی اس نوجوان سے اگر آپ پوچھیں گے کہ جی آپ نے کیوں مارا، تو آپ کو یہی بات کہے گا کہ جی اس لیے کہ شیعہ اس طرح سے کرتے ہیں، وہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. اب اس کے دماغ میں یہ بات کہاں سے آئی کہ جی جو اگر صحابہ کو گالی دیتا ہے اس کو مار دو؟ تو یہ آپ کو لازمی بات ہے، آپ اس کی تحقیق کریں گے تو آپ کو وہ کتابیں ملیں گی، وہ فتوے ملیں گے، وہ تقریریں اور وہ واعظ ملیں گی کہ جس کے اندر صحابہ کی گستاخ کو واجب القتل کہا گیا. حالانکہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بنو امیہ کے زمانے میں مولا علی پر سب و شتم کیا جاتا تھا، گالیاں دی جاتی تھی ممبروں پہ بیٹھ کے، اور حکمران اپنے گورنروں کو جب تعینات کرتے تھے اور ان کو کسی جگہ پر والی بنا کر بھیجتے تو ان کو یہ حکم دیتے تھے کہ تم علی کو گالیاں دینا، اور علی کو ماننے والے اور چاہنے والوں پر ذرا بھی نرمی مت کرنا. تو یہ ہم سے کہتے ہیں کہ جی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ عربی کا سب و شتم الگ ہوتا ہے، اردو کا سب و شتم الگ ہوتا ہے. یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنو امیہ کے زمانے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا کہ مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی، بلکہ وہاں پہ جو سب و شتم کے جو الفاظ حدیثوں میں آتے ہیں، جیسے صحیح مسلم کے اندر ہے، عامر بن سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے، تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ سب گالی کے معنی میں نہیں ہے، وہ عربی زبان کے اندر ہے، اس کا الگ معنی ہوتا ہے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے، جب ہم آپ سے یہ بات کرتے ہیں کہ مولا علی کو گالی دی جاتی تھی، آپ انکار کرتے ہیں، آپ ان کو بچانے کے لیے اموی حکمرانوں کو آپ نہیں مانتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ سب کا معنی کچھ اور ہے، شتم کا معنی کچھ اور ہے،
تھوڑی دیر کے لیے فرض کرتے ہیں اور ہم آپ کی اس بات کو درست مانتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو معنی آپ بیان کرتے ہیں ہم بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اب آپ سے ہمارا سوال ہے، ان لوگوں سے ہمارا سوال ہے کہ جو امویوں کے دفاع کے اندر سامنے آتے ہیں اور ان کو بھی مقدس بناتے ہیں، ان سے ہم یہ سوال کرتے ہیں، ان مفتی حضرات سے، کہ آپ ہمیں لکھ کے دے دیجئے کہ ایک شخص اگر حضرت ابو بکر و عمر، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اگر کوئی ان کو سب و شتم کرتا ہے تو کیا حکم ہے؟ وہ ہمیں آپ سے یہ فتویٰ چاہیے۔ حالانکہ پہلے آپ یہ فتوے دے چکے ہیں کہ جی رافضی ہے، کوئی ذرا بھی اگر کسی صحابی کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے تو وہ رافضی ہے، جہنمی ہے، مستحق دخول نار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر میں آپ کو حقیقت سے بتا رہا ہوں، چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہی کہیں گے کہ وہ رافضی ہے، مرتد ہے، کیونکہ بعض نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر کی صحابیت کا انکار کرنا کفر ہے، یعنی مسلمان ہونے کے بعد اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا۔ مرتد کی کیا سزا ہے سب کو معلوم ہے۔ تو اس طرح بات اسی پہ آ جاتی ہے کہ جی مار دینے کے اوپر، یہی وہ باتیں ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ سب و شتم کا معنی آپ اس کے اوپر اتنے جو یہ کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں، تو پھر یہی فتویٰ آپ ان پہ کیوں نہیں دیتے کہ جو مولا علی کو سب و شتم کرتے تھے؟ وہاں پر تو آپ سب و شتم کی اردو عربی کی تقسیم لے آتے ہیں، یہاں پر اگر آپ کہتے بھی ہیں کہ شیعہ یہ کام کرتے ہیں، ان کو یہ رعایت کیوں نہیں دیتے؟ ان کو یہ رعایت کیوں نہیں دیتے؟ کیا ان کا آپ سے عقیدے کا اختلاف ہے صرف اس لیے؟ یہ شیعہ ہیں اس لیے؟ جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں بہت سارے شیعہ علماء سے ملا ہوں اور ابھی میں ان کی تحریرات بھی پڑھ رہا ہوں، ان کی کتابوں کا بھی مطالعہ کر رہا ہوں۔ پہلا میرا ان کی کتابوں کا مطالعہ نہیں تھا۔ تو یہ ہمارے ہاں جو اختلافات ہیں شیعہ سنی کے، وہ یہ نہیں ہے کہ جی وہ جناب ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں یا حضرت عمر پہ سب و شتم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ دوسرے مسائل ہیں۔ لیکن بغض و عناد کے اندر اور شیعوں سے نفرت کی وجہ سے ہم نے یہ عوام کو تاثر دیا کہ جی یہ تو صحابہ کی گستاخ ہیں، یہ لوگ تو رافضی ہیں، یہ صحابہ سے عداوت رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں صحابہ کی جو تعریف ہے اس پہ اگر کوئی فٹ نہیں آتا، یہ الگ موضوع ہے، اسے اس طور پر ہم نے پیش کیا ہے کہ جی یہ تو سارے صحابہ کو نہیں مانتے ہیں۔ نہ ماننے کو تو چھوڑیے، یہ تو سب صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو گالی دیتے ہیں۔ کسی ایک شخص نے اگر کوئی کام ایسا کیا ہو، تنقید کی ہوگی، برملا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص گالیاں بھی دیتا ہوگا۔ ہاں وہ اس طور پر نام لیتے ہوں گے کہ جس کو آپ حقارت کہتے ہوں گے، لیکن تنقید کو اگر آپ یہاں پر سب و شتم سے تعبیر کرتے ہیں تو وہاں جو اموی حکمران کرتے تھے اسے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بہرحال پوری دنیا کے اندر شیعہ سنی اختلافات ہیں اور یہ قدیم سے چلے آ رہے ہیں۔ ایسے میں ہمارے ملک کے اندر ان اختلافات کی وجہ سے آپس میں نوبت کا یہاں تک پہنچ جانا کہ قتل کر دیا جانا، یہ کسی بھی طور پر ہمارے ملک کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے درست نہیں ہے۔ غیر مسلم کیا کہیں گے؟ مرتدین کیا کہیں گے؟ اس صبح شام وہ تو بیٹھے ہوئے اسی لیے ہیں، پروپیگنڈا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام اور اہل اسلام کے خلاف انہیں کوئی بات مل جائے تاکہ وہ اس کا ڈنڈورا پیٹیں۔ ہم اپنے عمل سے کیوں ان کو یہ سارے الزامات لا کے جی تحفے میں پیش کر دیتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم تو ایسے ہی ہیں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہو؟ کیا ہم اپنے اس عمل سے لوگوں کو اسلام کی طرف متاثر کر رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، یا اسلام سے متنفر ہونے کا باعث بن رہے ہیں؟ میں صرف شیعہ کی بات نہیں کر رہا، یقین جانیے اگر کوئی دیوبندی ہو، مجھے اس کی اس طرح کی موت کے اوپر کہ اگر کوئی شخص کسی دیوبندی کو قتل کر دے صرف اس وجہ سے کہ جی اس کا عقیدہ الگ ہے تو مجھے افسوس ہوگا۔ بریلوی کو اس لیے کر دے کہ جی وہ بریلوی ہے، مجھے افسوس ہوگا۔ جو لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدعت کہتے ہیں، اگر وہ کسی جگہ سے جھنڈیاں اتار دیں میں اس کے خلاف بھی بات کروں گا۔ بلکہ آپ یہ تو چھوڑیے، جب بنگلہ دیش کے اندر کچھ سال 2 سال پہلے کی بات ہے، وہاں پہ ایک ٹیمپل تھا اسکون، اس پہ حملہ ہوا اور وہ بڑی ایک طریقے کے ساتھ وہاں پہ جا کے قرآن رکھا گیا۔ ایک مسلمان نے یہ شرارت کی تھی اور اس پہ پھر وہ مسلمانوں نے جا کے اس پورے جو ہے اس پنڈال کو توڑ دیا تھا، مورتیاں توڑ دی تھی۔
تو میں نے اس کی مذمت کی تھی کہ یہ واقعہ یعنی اگر ایک شخص نے کیا ہے اور اس میں قصوروار بھی مسلمان ہے، ہم ہندوؤں کو اس کی سزا کیوں دے رہے ہیں؟ پاکستان کے اندر رحمیار خان میں غالباً ایک مندر کو توڑا گیا جس پہ پاکستان کی حکومت نے بالوقت عمران خان کی حکومت تھی اسٹینڈ لیا، ہم نے اس کی مذمت بیان کی۔ سیال کوٹ کا واقعہ کہ جس میں ایک سری لنکن نوجوان کو قتل کر دیا گیا گستاخ رسول کے جرم کے اندر، اور ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ ہو گئے، من سب نبی فقتلوا، مار دو، قتل کر دو، کاٹ دو۔ یہ جو بھیڑ اکٹھی ہو چکی ہے ہمارے ہاں اس ملک کے اندر، یہ کسی شخص سے سوال نہیں کرتی ہے اور یہ سوال کا حق ان کو دیا کس نے سوال کرنے کا کہ جی ہم ان سے کہیں کہ آپ پہلے سوال پوچھیں؟ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ دوسرے سے عقیدے کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے۔ یہ حکومت یہ مسلمانوں کا ملک ہے، کوئی دارالحرب تو ہے نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ جی چلے کسی مرتد کو آپ سرطن سے جدا کر دیں۔ آپ مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہیں اور مسلمانوں کے ہاں ایک اجتماعی نظام یہاں پہ قائم ہے، یہاں قرآن و سنت کے اوپر اب ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ فیصلے کیے جائیں۔ ایسے میں یہاں پہ آپ کسی کو بھی اس کے عقیدے کی وجہ سے مار کے چلے جاتے ہیں، ایک لفظ بھی کوئی سنی عالم اس کے اوپر بولنے کو تیار نہیں ہے۔ جب بھی کسی مخالف عقیدے کا قتل ہوتا ہے سب کی زبانوں کو جو ہے نا وہ سانپ سونکھ جاتا ہے، سب خاموش ہو جاتے ہیں، بالکل کوئی اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرتا۔ مندر کے اوپر حملہ ہو جائے تو کوئی بولے گا ہی نہیں، وہ تو چلو پھر بول دے گا، لیکن اگر شیعہ امام بارگاہ کے اوپر ہوگا جی ہم مذمت کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، بڑے افسوس کی بات اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، یہ بیانات ہوتے ہیں، لیکن فتووں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا آپ یہ بھی کہیں گے کہ جی جو رفس کی وجہ سے گمراہ زندیق اور فاسق اور اسلام سے خارج ہونے کی باتیں کہی گئی ہیں وہ غلط ہیں؟ کیا آپ کے اندر یہ ہمت ہے کہ آپ وہ باتیں بھی کر دیں؟ صرف زبان سے آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی نہیں ہم شیعہ سنی بھائی ہیں، لیکن عمل کے اندر کہاں پر ہے؟ کیا اس کو ہم باقاعدہ یعنی جب میں مختلف مذاہب کے ہاں دورہ کرتا تھا تو مجھ سے غیر مسلموں نے پوچھا کہ آپ ہمارے ہاں آ جاتے ہیں، کیا ہمیں بھی یہ اجازت ہے کہ ہم آپ کی مسجد کا دورہ کریں؟ میں بذات خود میں تو اس کا قائل ہوں ان کو اجازت دینے کی، لیکن ایک بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی بس ہم ہر جگہ کے اوپر غالب ہوں گے، یعنی ہماری بات ہر جگہ پہ سنی جائے اور دوسرے کو ہم وہ حق نہ دیں۔ یہ بالکل یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو علماء کرام مختلف فرقوں سے، سب سے میری گزارش ہے کہ اپنے اپنے جھگڑوں کو اپنی کتابوں تک، اپنی علمی اختلافات کو اپنی گفتگو تک، اپنے محاضرات اور لیکچر تک رکھیں۔ اس میں کبھی کسی کو ورغلائے نہیں کہ جو سولی پہ چڑھا دو، فلاں کو لٹکا دو، فلاں کو قتل کر دو، فلاں کو یہ کر دو۔ یہ رویہ آپ کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یعنی یہی فتوے اگر آپ شیعہ کے حق میں درست مانتے ہیں، جو مولانا احمد رضا خان بریلی رحمہ اللہ نے جو فتوے دیوبند کے لیے دیے ہیں اس کا کیا کریں گے؟ اور جو وہاں سے بدعت اور گستاخ شرک کے جو فتوے لگے اس کا کیا کریں گے؟ اسی طرح مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے، دیوبندی، بریلوی، مرتد، واجب، فلاں، قتل، مار دو، ختم، اسی کے اوپر لڑیں گے۔ کیا یہی کام باقی رہ گیا مسلمانوں کے پاس؟ اور کوئی کرنے کا کچھ نہیں ہے کہ جی ہم اپنی قوم کے لیے بھلا سوچیں، اپنے ملک کے لیے؟ اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ حالات کہاں پر ہیں۔ ہم مسلمانوں ہم دنیا کو کیا دے رہے ہیں؟ 2012 سے آپ پورے واقعات دیکھ لیں، شام کا حال دیکھ لیں، عراق کا دیکھ لیں، لیبیا کے اندر وہاں پہ بادشاہ کو، کرنل قذافی کو، محمد القذافی کے ساتھ کیا ہوا؟ لوگوں نے اس کے ساتھ فٹ بال بنایا، مسئلہ کیا لاش کا۔ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ شام کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ اسی طرح یمن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہر جگہ پر مسلمان ہی کیوں لڑ رہا ہے؟ یہ سوال ہے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی دنیا نے جنگ مسلط کی ہے، ٹھیک ہے دنیا نے مسلط کی ہے، لیکن میرے بھائی ہم آپس میں پاکستان میں ہم تک کس دنیا کے آدمی نے آگے کہا ہے کہ جی سیالکوٹ میں بیٹھے ہوئے اس شخص کو کہ جو مجلس علی میں ذکر علی کر رہا ہو، آپ کو اگرچہ اس سے اختلاف ہو، اس کو مار دو؟ کس نے کہا؟ امریکہ نے کہا ہے، ہمیں اسرائیل نے کہا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ یہ کوششیں ہیں دنیا میں کہ مسلمانوں کو باہم لڑایا جائے، لیکن ہم اس کا حصہ ہی کیوں بن رہے ہیں؟ ہم اتنے نادان اور بھولے بھالے کیوں ہیں کہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں؟ اگر میں دوبارہ مجھ سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ اس پہ گفتگو کیوں نہیں کرتے کہ جی جو شیعہ لوگ گستاخ صحابہ، میں آپ سے یہ کہتا چلوں، اگر آپ مان لیجئے کہ اگر بالفرض اگر کوئی اس طرح سے کرتا بھی ہے، کیا صحابہ کی گستاخی کے اوپر بھی یہی ہے کہ جی اس کو مار دو؟ یہ آپ کو اختیار کس نے دیا ہے
کیا یہ نہیں بتایا جاتا کہ مولا علی کو تو مولا علی کو مسجد کے اندر خوارج کھڑے ہو کر گالیاں دیا کرتے تھے، مولا علی پھر بھی ان کو چھوڑ دیا کرتے، کئی خوارج کو پکڑا جو گالیاں دیتے تھے مولا علی کو سامنے بیٹھ کر، لیکن مولا علی ان کو چھوڑ دیا کرتے. تو صحابہ پوچھتے یا علی آپ ان کو کیوں نہیں قتل کرتے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کیا انہوں نے مجھے قتل کیا ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ یعنی مولا علی کے نزدیک کسی کو قتل کرنے کا تب بنتا ہے کہ جب وہ قتل کرے گا، یہ نہیں کہ جی کو یہ کسی نے اگر گالی دے دی جذبات کے اندر تو آپ بھی جو ہے اس کو قتل کرتے ہیں. یہ ہمارے ہاں جو رویے ہیں. میں بڑی دردمندانہ التجا کرتا ہوں علماء آگے آئیں، تمام علماء دیوبند کے، بریلویوں کے، اہل حدیث کے، اسماعیلیہ کے، شیعہ کے، سب آگے آئیں اور اس کے اوپر سر جوڑ کر بیٹھیں کہ ہم اپنی قوم کو کیا دے رہے ہیں، ہم اپنی قوم کو کب اس فتنہ تکفیر سے باہر نکالیں گے، کب نکالیں گے؟ میرا یہ سوال ہے اور مجھے اس کا جواب چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو امن و امان کے ساتھ اس ملک میں بھائی چارے کے فروغ کی توفیق دے اور آپس میں بھائی رہنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.